رمضان آنے والا ہے، لیکن سب سے زیادہ ڈر اس رمضان سے نہیں جو آتا ہے، سب سے زیادہ ڈر اس رمضان سے ہے جو غفلت میں گزر جائے۔ غفلت کا رمضان وہ ہوتا ہے جس میں روزے رکھے جاتے ہیں مگر دل زندہ نہیں ہوتا، قرآن پڑھا جاتا ہے مگر اثر نہیں ہوتا، نمازیں ہوتی ہیں مگر آنکھیں نم نہیں ہوتی۔ یہ وہ رمضان ہے جو گواہ بن جاتا ہے، سفارش نہیں کرتا۔ سوچئے، اللہ ہمیں پورا سال مہلت دیتا ہے، پھر ایک خاص مہینہ عطا کیا جاتا ہے جس میں رحمتیں عام ہوتی ہیں، جس میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جس میں ایک نیکی 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ اگر اس کے باوجود انسان نہ بدلے تو پھر کب بدلے گا؟ غفلت کے ساتھ گزارا گیا رمضان ہمیں بھوکا تو رکھتا ہے مگر پاک نہیں کرتا، وہ ہمیں مسجد تک تو لے آتا ہے مگر اللہ کے قریب نہیں کرتا۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ غفلت میں گزارا گیا رمضان انسان کو مطمئن کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے روزے رکھ لیے، میں نے تراویح پڑھ لی، میں ٹھیک ہوں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ نہ دل بدلا، نہ عادت بدلی، نہ گناہ چھوٹا، نہ قرآن زندگی میں اترا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے ڈرایا ہے جنہیں روزے سے سوائے بھوک کے کچھ نہ ملے۔ یہ انجام معمولی نہیں، یہ خسارے کی انتہا ہے۔ رمضان سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے، غفلت کے ساتھ گزارا گیا رمضان آخرت میں ہمارے خلاف دلیل بن سکتا ہے کہ موقع دیا گیا، ماحول دیا گیا، وقت دیا گیا، لیکن انسان نے خود کو بدلنے سے انکار کر دیا۔ ابھی وقت ہے، رمضان آیا نہیں، ابھی غفلت کو توڑا جا سکتا ہے، ابھی نیت بدلی جا سکتی ہے، ابھی دل کو جگایا جا سکتا ہے۔ اگر رمضان سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ نہ کیا کہ میں غفلت چھوڑوں گا، سنجیدہ ہوں گا، اللہ کے لیے بدلوں گا، تو رمضان بھی گزر جائے گا اور ہم وہیں کے وہیں رہیں گے۔ رمضان قریب ہے، غفلت کے ساتھ نہیں، ہوش کے ساتھ استقبال کرنا ہوگا۔ اے اللہ ہمیں غفلت کے ساتھ رمضان گزارنے سے بچا لے، ہمارے دلوں کو بیدار فرما دے، ہمیں سنجیدگی، اخلاص اور ہدایت عطا فرما، اور ہمیں ایسا رمضان نصیب فرما جو ہمارے حق میں گواہ بنے، ہمارے خلاف نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔